ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، قادر الرزاق اللطیف، الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من، مولائے من، والی جان من، توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ۔ دمِ آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، زلطفِ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ زلطفِ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو۔ میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ماہ رمضان مبارک رواں دواں ہے، اور اس نے ہمیں روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ روزے رہنے کی توفیق بھی، روزہ دار رہنا بھی، یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے الحمدللہ روزے رہ رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس کا ہر لمحہ بڑا ہی متبرک ہے۔ یہ ماہ سیام ہے، اس کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک بخششوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کا فضل مانگنے کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مومنین کا رزق بڑھا دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ رزق میں صرف کھانا ہی نہیں آتا، بلکہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو حاجت ہے، آپ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے، یہ رمضان کریم کی شان یہ ہے کہ اس میں جو روزہ رہتا ہے ایمان کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے اور آپ کے روزے قبول فرمائے۔ میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رمضان مبارک عالیشان مہینہ، اور اس مہینے کی 21 تاریخ عالم اسلام کے لیے بڑی ہی قیمتی تاریخ ہے۔ 21 رمضان مبارک
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو اس چیز کی طرف آگاہ نہیں کیا جائے گا کہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، کیونکہ آج باطل گلی گلی میں پکار رہا ہے، ناحق لوگ گلی گلی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور حق کا راستہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا ایک راستے پر ہو اور میرا علی تنہا ایک راستے پر چل رہا ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تو تم دنیا کا راستہ اختیار مت کرنا، میرے علی کا دامن پکڑ لینا، میرے علی کا راستہ تھام لینا، میرے علی کا راستہ طے کر لینا۔ کیوں؟ دنیا غلط ہو سکتی ہے، علی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، علی کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کون ہے مولا علی شیر خدا؟ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ علی نام سے بھی علی ہے، علی عظمتوں میں بھی علی ہے، علی فضیلتوں میں بھی علی ہے، علی اسلام کے ہر گوشے سے آپ دیکھیں علی علی نظر آئیں گے۔ عبادات میں علی کے جیسا کوئی عابد تم کو نظر نہیں آئے گا۔ زہد و تقوی میں علی امام المتقین ہے۔ جنگ کے میدانوں میں علی کون ہے؟ جب ان کی تلوار چلتی مولا کائنات کی تو جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کر کہتے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی مرد نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اب آگے آئیے میدان فتویٰ میں، میدان افتاء میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عالم الصحابہ علی ابن ابی طالب، تمام صحابہ میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ علی ابن ابی طالب تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اب آئیے آپ جانثاری کی طرف۔ شب ہجرت میرے اور آپ کے نبی نے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا کائنات سیدنا علی کو سلا دیا اور کہا کہ علی اس رات میں سو جانا، صبح اٹھنا، جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچانا، پھر مدینے کو تشریف لانا۔ وہ رات کیسی تھی؟ تلواریں کھلی ہوئی تھی، منصوبہ بنا لیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ آج کی رات نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کیا جائے۔ عرب کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی نکلا تھا، کھلی تلواریں تھی۔ مولا کائنات شیر خدا اس بستر پر چادر رسول اوڑھ کر سو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، علی مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا بستر رسول پر سوئے نہیں بلکہ رسول نے خود سلایا ہے، رسول اللہ نے خود سلایا ہے۔ اب توجہ آپ فرمائیے، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل مولا علی شیر خدا کے سرانے کھڑے ہو گئے اور پائنتی میں حضرت میکائیل کھڑے ہو گئے اور دونوں یہ عرض کرنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ کی کیا بلند شان ہے کہ آپ نے اپنی جان کو رسول اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ وہ شان مولا علی شیر خدا کی ہے۔ حسن و جمال میں یکتا علی ابن ابی طالب، بزرگی میں یکتا علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے، جو دیکھنا چاہے جبرائیل کو اپنے جلال کے ساتھ، آدم کو اپنی بزرگی کے ساتھ، نوح کو اپنے حلم کے ساتھ، ابراہیم کو اپنی خلت کے ساتھ، یوسف کو اپنے حسن کے ساتھ، عیسیٰ کو اپنی بزرگی کے ساتھ اور محمد عربی کو اپنے کمال کے ساتھ، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 70 نبیوں کی خصوصیات
70 نبیوں کے اوصاف ایک علی کے اندر جمع فرما دیے. یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کون ہے؟ کون علی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. جس کو سمجھ میں آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے. دیکھو دور ایسا ہے، آج تک جو ہے فرقوں میں امت بٹی ہوئی تھی، لیکن آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کا جائزہ لیں تو دو ہی نظریے آپ کو آج مل رہے ہیں، ایک حسینی نظریہ، ایک یزیدی نظریہ. یزید والے یزید کے خاندان کو مانتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حسین والے ہیں جو اوریجنل سنی ہیں وہ اہل بیت اطہار کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ اہل بیت کا عشق کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، وبغض کا نفاق، اور آپ کا بغض منافقت ہے. مولا کی محبت ایمان ہے، مولا کا بغض منافقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم والی من والہ، کہا کہ مولا جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی کا دشمن ہو جائے تو اس کا دشمن ہو جا. مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں مولا علی شیر خدا کی محبت عطا فرمائی ہے. اور یہ محبت یوں ہی عطا نہیں کی. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے خوشخبری ہو، بڑے ہی بہترین لوگ ہیں. کہا یا رسول اللہ وضاحت فرمائیے وہ بہترین کیسے ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے سوائے حلال زادوں کے کوئی محبت نہیں کر سکتا. جن کا خون پاک ہو، جن کی نسل پاک ہو، وہی مولا علی سے محبت کر سکتا ہے، وہی سیدہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے، وہی امام حسن سے محبت کرتا ہے، وہی امام حسین سے محبت کرتا ہے. تو یہ پنجتن پاک کے ماننے والے بڑے پاک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں ذرا بولیے؟ پنجتن کے ماننے والے بڑے پاک ہوتے ہیں، پنجتن کے ماننے والے. اور اسی لیے ہم بولتے نا جو پنجتن سے وابستہ ہے وہ غوث پاک ہے، وہ خواجہ پاک ہے، وہ وارث پاک ہے. الحمدللہ ہمارے قلوب بھی اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے صدقے میں گناہوں سے پاک ہے، کدورتوں سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے. یہ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے. اب توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو علم چاہیے، جس کو حکمت چاہیے وہ میرے دروازے تک آئے. جس کو بھی معرفت الہی چاہیے اس کو علی کے دربار میں آنا ہوگا. جس کو بھی جو ہے علم اسلام ہونا ہو اس کو مولا کے دربار پر آنا ہوگا، رسول کے دربار پر آنا ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں مولا علی شیر خدا کی محبت عطا فرمائی ہے. اور علی شیر خدا کون ہے؟ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، ہر جگہ اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کی گئی. تاریخ میں بھی، فضیلتوں میں بھی ان کا حق ادا نہیں کیا گیا. ہر جگہ گھوٹالے کیے گئے اہل بیت کے ساتھ. دین اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جس کی آمد کے لیے، جس کی ولادت کے لیے کعبے کی دیوار شق ہوئی اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. وہ جس نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے رسول اللہ کا دیدار کیا اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں.
وہ جس کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس چسائی اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. وہ جس کو میرے نبی نے پالا، چلنا بولنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا، اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. مولا علی شیر خدا کون ہے؟ مولا کی فضیلت کیا ہے؟ مولا کی عظمتیں کیا ہے؟ یہ حدیث قم سے آپ دیکھیں، 1,00,000 سے زائد صحابہ کا مجمع وہاں پر موجود تھا. 1,00,000 سے زائد، 1,25,000 صحابہ موجود ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام ایک منبر پر چڑھے، ٹیلے پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں کے مالک. کہا کہ کیا میں نے تم تک اسلام نہیں پہنچایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے ہم تک اسلام پہنچا دیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا مولا، بولیے کیا میں تمہارا مولا یعنی آقا سید و سردار نہیں ہو؟ کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے مالک، ہمارے کعبہ و قبلہ، ہمارے مولا ہے، آپ ہمارے سید و سرکار ہے. حضور علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو لوگوں جان لو، جو مجھے مولا مانتا ہے یہ علی اس کا مولا ہے، یہ علی اس کا مولا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کس کس کے مولا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو سینے سے لگائے اور کہنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ سارے مومنین کے اور عمر ابن خطاب کے مولا ہو چکے ہو. یہ عقیدہ صحابہ ہے کہ تمام صحابہ نے علی کو مولا مانا ہے. کیا مانا ہے؟ علی کو مولا مانا. اسی لیے بولتے مولا علی، اسی لیے بولتے مولا علی. اب جب مولا علی شیر خدا کا نام لیا جاتا ہے، آپ کی محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو چند لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. دیکھیے یہ عشق کی باتیں ہیں. جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کی نسبت رسول اللہ سے مضبوط ہوتی ہے، وہ علی کے قدموں میں ہوتا ہے، اسے علی سے عشق ہوتا ہے. کوئی بلال حبشی سے پوچھے، کوئی اویس قرنی کو دیکھے، یہ بلال حبشی ہو، اویس قرنی ہو، رسول اللہ علیہ السلام نے جس سلمان فارسی کو سلمان منا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے کہا، وہ سلمان فارسی تم کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کے ساتھیوں میں نظر آئیں گے. ابو ذر غفاری کو دیکھ لے، جی حضرت مقداد کو آپ دیکھ لے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کی محبت شرط ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ شرط ایمان ہے، اور ہر دور کا تقاضا ہے علی کی محبت. کیا ہے بولو؟ ہر دور کا تقاضا ہے. دیکھو اسلام کے 72 فرقے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، کسی کے پاس نماز زیادہ ملے گی، کسی کے پاس جو ہے جو صرف صحابہ کا نام لینے والے رہیں گے، کوئی کچھ عقیدہ لے کر رہیں گا، کوئی صرف حدیث کی بات کریں گا، کوئی صرف اہل قرآن کی بات کرے گا. الغرض ہر کسی کا عقیدہ الگ الگ ہے، لیکن حق کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی مع الحق وحق مع العلی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اے حق تو ادھر پلٹ جا جہاں پر علی ہو جائے. یہ نہیں کہا حق جہاں ہو علی وہاں پر چلے جاؤ، بلکہ کہا حق ادھر چلا جاتا ہے جہاں پر علی ہو جاتے ہیں. تو
تو حق کی پہچان کیا ہے؟ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے امامے، لچھدار تقریریں، بڑے بڑے سجدے، یہ حق کی پہچان نہیں ہے۔ حق کی پہچان مولا علی شیر خدا کی محبت ہے، حق کی پہچان اہل بیت کی غلامی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان کی شب یعنی 18 رمضان کو کوفے کے محراب میں عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی نے پیچھے سے آ کر ضرب لگائی، پیچھے سے۔ یہ منصوبہ بند مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا پر اٹیک کروایا گیا تھا، منصوبہ بند طریقے سے۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار وہ لایا، رات بھر کھڑا رہا۔ جب مولا صبح آئے، مولا جب فجر کے لیے یا تہجد کے لیے آئے، زبان پر ایک لفظ تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا محراب میں گئے، رکعت باندھی۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں ہے۔ اس نے آ کر پیچھے سے ایسا وار کیا کہ آپ کی کن پٹیوں تک جو ہے اس کی تلوار چلی گئی، زہر آلود تلوار۔ 2 دن تک آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جی جمعرات کی رات ضرب لگی، جمعہ ہفتہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اتوار کے دن جو ہے، اتوار کے دن آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور شہادت کے قریب اپنے اہل و عیال کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ضرب لگی دیکھو، علی یوں ہی علی نہیں ہے۔ جب مولائے کائنات کو ضرب لگی، فرزندان نے جو ہے ٹھنڈا پانی جو ہے مولا علی شیر خدا کی جو ہے خدمت میں پیش کیا، کہا مولا پی لیجئے۔ مولا نے ارشاد فرمایا پانی اس کو پلاؤ جو مجھ پر وار کیا ہے، میرے قاتل کو پانی پلاؤ، کیونکہ وہ رات بھر میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، شاید بھوکا پیاسا ہو۔ ارے یہ ایثار کا عالم ہے، یہ آپ کا رحم و کرم ہے۔ مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ رمضان کے دنوں کو جو ہے اپنے طریقے سے مت گزاریں، وہی پچھلے دنوں کی طرح وہی زندگی گزر رہی، روزہ دار رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہی آپ کے منہ سے غیبت چل رہی ہے، روزہ دار رہنے کے باوجود بھی آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمان کی جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو خصوصیت ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، آج بہت ہی کم لوگوں میں وہ نظر آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدیہ ولسانہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ آج دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے رمضان سے لے کے آج کا یہ 13واں رمضان ہے، کئی نیوز آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے، قتل کے واردات ہو رہے ہیں، قتل کے واردات، کاروباری جھگڑوں کے اندر، زمینوں کے جائیدادوں کے جھگڑوں کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ارے کاروبار کر کر جو پیسہ کماؤ گے کون خبر کے اندر لے گیا جو آپ لے جائیں گے؟ مسلمانوں کو مسلمان قتل کر رہے ہیں، پھر بول رہے ہم مسلمان ہیں۔ بھائی مسلمان کی یہ کوالٹی نہیں ہے جو ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایک انسان کو ناحق قتل کرے اس نے ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔
اور جو ایک انسان کی جان بچائے اس نے ایک انسان کی نہیں پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. تو مسلمانوں توجہ فرمائیے، آج ہماری زندگیاں، آج ہمارا معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے؟ 60 سال کے سعید کو مار دیا گیا، اس کا مرڈر کر دیا گیا کاروبار کے لیے، ذاتی خنثوں کے اندر، ذاتی دشمنیوں کے اندر، ذاتی اختلافات کے اندر. ارے بتائیے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ مہینہ جو ہے رحم دلی کا مہینہ تھا. اس مہینے میں تم نے قتل و غارت گیری کر کر اپنے آپ کو تباہ کیا ہے، اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، یہ قاتلوں کو پروموشن نہ دے، یہ قاتلوں کا سوشل بائیکاٹ کرے. کیا ہو رہا؟ قتل کرنے والا قاتل 3 مہینے کے بعد چھٹ کے آ رہا، انہیں چھٹ کے آنے کے بعد میں آپ کے گھر کی شادی کا رخا اس کے گھر پہ جا رہا، جی آپ کی گھر بھرونی کی دعوت کا رخا اس کے پاس جا رہا. یہ 3 مہینے کے بعد جب یہ قاتل چھٹ کے آ رہا تو محلے والے اس کو سلام کر رہی. ارے اس کو سلام نہیں، جوتے مارنے چاہیے. جس گھر میں یہ اگر کرائے سے رہتا ہو تو گھر کا اس کا سامان باہر پھینکا جائے. مسلمانوں کو چاہیے کہ قاتلوں کی مذمت کرے، کیونکہ اگر کسی نے کسی محلے میں کسی کا قتل کر دیا، ایک انسان کو مار دیا، کہیں بھی مار دیا، تو کیا وہ آپ کے گھر کے کسی فرد کو نہیں مار سکتا؟ تو ہم خود قاتلوں کو پروموشن دے رہے ہیں. یہ قاتلوں کا کھلا رد کیجئے، یہ قاتلوں کا کھلا رد کیجئے. اور دوسری گزارش میں کرنا چاہوں گا، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم، ذرا زور سے درود پڑھے. بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں. ظہر کی نماز 1 بجے اگر ہے تو ہماری مسجدیں 12:45 کو کھلتی. امام صاحب سلام پھیرے 5 منٹ کے اندر. ابھی آپ سنتیں ہی پڑھتے رہتے، زور کے 2 رکعت سنت میں رہتے آپ، ابھی نفل میں بھی نہیں جاتے. پیچھے سے کھٹکوں کی آواز آتے، کھٹ 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 کھٹ. ماشاءاللہ یہ مسجد میں نہیں ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے، یہ ایک انمول مسجد ہے. اللہ تعالیٰ جتنی یہاں پر کمیٹی ہے ان تمام کی خدمت میں اور جذبہ عطا فرمائے. موذن صاحب پیچھے سے کھٹکے مارتے، کھٹ 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 کھٹ. ارے مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیا پیشاب نہیں رک رہا ان کا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دے رہا موذن. وہ 1:45 کو 2 بجے مسجد بند. رمضان کی حالت بتا رہا ہوں، رمضان کی حالت بتا رہا ہوں. یہ عبادت کا مہینہ ہے. پھر عصر میں کھلی، چلو کھلی. اس کے بعد جب رات ہوئی تراویح ہوتے کی مسجد بند. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مسجد کے صدور سے، معتمدین سے، پان ڈبے کھلے ہیں رمضان میں، کرانہ سٹورز کھلے ہیں، ہوٹلز کھلی ہے، جی کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پان ڈبوں کے باہر، ہوٹلوں کے باہر، حلیم کی بھٹیوں کے باہر. کیا ہماری مسجدیں یہ پان ڈبوں سے زیادہ گئے گزری ہو گئی کہ رات میں اگر کوئی آدمی نشہ کرنا چاہے تو نشے کے اڈے کھلے ہیں، رات میں کوئی سگریٹ کا عادی نکلے تو سگریٹ کے لیے پان ڈبہ کھلا ہے، ہوٹلز کھلے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کوئی آ کر تہجد پڑھنا چاہے تو ہماری مسجدیں بند ہے، کوئی آ کر نماز عشاء پڑھنا چاہے تھوڑی لیٹ تو ہماری مسجدیں بند ہے. عبادت اگر کوئی کرنا چاہے تو مسجدیں بند ہے. مسجدوں کو کھلا رکھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ظہر سے مسجد کھلے تو عشاء کے بعد تک کھلی رہے. اب آپ بولیں گے نہیں مول صاحب ہماری مسجد میں جھمرا ہے، قیمتی چیزاں ہے، چوری ہو جائیں گے. تو میں یہ بولوں گا آپ کی کمپلیکس کے نیچے جو چوکیدار بیٹھا ہوا رہتا نا، جیسا آپ نے واچ مین لگا کے رکھا ہے پیسے دے کر، اپنی قیمتی چیزیں چوری نہیں ہونا، تو مسجد میں بھی کسی آدمی کو رکھیے آپ
خدمت کرنے کے لیے، دیکھ بھالی کے لیے کم سے کم ہر مسجد کے ذریعے ایک آدمی کا گھر بھی چلے گا۔ تو گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ مسجدوں کو ویران نہ کرو، آباد کرو۔ آج مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا بولے تو ہماری نوجوان نسل کیا ہو رہی بولے تو عبادات سے دور ہو جا رہی۔ حاصل کلام میں آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ آدھا منٹ لے تو ذرا زور سے بولے، نہیں اتنا دھیما نہیں، ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ 21 رمضان مبارک کو، کب بولو؟ 21 رمضان کو اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو اپنے محلے میں، اگر آپ ایک لیول پہ ہے، کمائے تو کھانا ہے، تو اپنے گھر میں مولا علی شیر خدا کی فاتحہ ضرور کریں۔ اب آپ بولیں گے اتنا بول کے انہوں فاتحہ پہ لائے، میرے بھائی وہ فاتحہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں حق کی علامت مولا کی محبت ہے۔ اور دیکھو اللہ آپ کو بھی بچے دیا، جس کو نہیں اللہ اس کو ہی بچے عطا فرما دے۔ آپ کو بھی اولاد ہے، بچے بچیاں ہیں، دور فتنوں کا ہے، تو آپ کا بیٹا یزیدی لشکر میں شامل نہیں ہونا، اپنے بچے کی تربیت ایسی کرے کہ اس کی جستجو یہ رہے کہ امام مہدی کے لشکر میں اللہ مجھے جگہ عطا فرمائے۔ یہ اس کا عقیدہ رہے۔ وہ کب رہے گا؟ جب باپ اپنے گھر میں مولا علی کی فاتحہ بھی دلائیں گا، 15 رمضان کو امام حسن کی فاتحہ دلائے گا، اگر وہ غوث اعظم کا نشان اپنے گھر پر رکھے گا، اگر وہ اہل بیت کے تذکرے کرے گا، تب جا کر قوم کے اندر سدھار آئے گا، آپ کی اولاد کے اندر سدھار آئے گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ 21 رمضان اپنے محلے میں کھانا کھلائیے، مولا کائنات کی فاتحہ۔ ارے بھائی جو لوگاں جس کے وجہ سے اسلام کا نظام تباہ ہو گیا، 70,000 صحابہ تابعین جس کی وجہ سے شہید ہو گئے، جس نے بڑے بڑے اکابر صحابہ محمد بن ابو بکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا، ان کا عرس منانے کے لیے باطل نہیں شرما رہا۔ الحمدللہ ہم تو حق ہے، ہم مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، تو اپنے گھروں میں جو ہے مولا کائنات کی فاتحہ دلائیے، اور تراویحوں کا اہتمام کرتے رہیے، روزے کا اہتمام کرتے رہیے، حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ اور دیکھیے ایک اعلان کر رہا ہوں، مسجداں بھی کھلے ہیں، وہ ہوتا کیا پہلے عشرے میں پورا فل ہو جاتی، دوسرے عشرے میں کیا ہوتا بولے تو آدھی ہوتی، تیسرے عشرے میں پھر بھر جاتی۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، رمضان مل گیا قسمت سے، پھر آگے آنے والا رمضان ملتا نہیں معلوم ہے، اسی لیے اس رمضان کو ایسے گزارو کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری موت بھی لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں ہماری عمر میں اضافہ فرما دے۔ اس رمضان کی قدر کیجئے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔